اصل میں ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہے نا تو ڈاکٹر ہر مریض کی نوعیت دیکھ کر اسے ٹریٹ کرتا ہے. کسی کو زیادہ دلاسا دیتا ہے، کسی کو تھوڑا سا ڈراتا ہے. وہ ایک قابل اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کی نشانی ہوتی ہے. ایک عالم دین کی بھی یہ نشانی ہوتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے کہ سائل کے سوال کے انداز کو دیکھ کر اس کو جواب دیا گیا. بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کا انداز جارحانہ یا ایگریسو تھا. انہیں تھوڑے ٹالرنس کے ساتھ اور سفسٹیکیٹڈ وے میں بات سمجھانی چاہیے تھی. مجھے بھی ابھی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ لگا، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، کہ گویا کہ زیادہ بلیم جو ہے ایک دینی طبقے کو یا مدرسے کو یا مولوی کو ٹھہرایا جا رہا ہے. تو بعض اوقات ہمارے سمجھنے میں ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایسے کیسز کے مدرسے میں چونکہ بچے اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس حصے پہ استاد نے مارا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جنت میں جائے گا. تو یہ کانسیپٹ ابھی نہیں ہے. اگر بہت پہلے تھا اور جنوبی پنجاب یا دیہات یا بیکورڈ ایریاز میں تھا، ان شہروں میں مدرسے ہیں اور ان مدرسوں کے اندر یونیورسٹی لیول کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور باقاعدہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیشن میں اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے ایفیلیشن میں پروگرامات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ مدارس کا جو ایک وہ روشن چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ اگر یہی نوعیت ہوتی، دیکھیں میں کسی کو کور اپ دینے کی کوشش نہیں کر رہا، تو پھر تو ایسے کیسز اسکولوں میں ہوتے ہی نہیں. حالانکہ اسکولوں میں بھی سب جگہ ہو رہے ہیں، باقاعدہ ایسے کیسز ہوتے ہیں. اور آپ نے مجھے ایک بات ابھی بتائی کہ باقاعدہ ایک ٹیچر نے، یعنی جس کا شوہر وہ ٹیچر نہیں تھا لیکن اس کے ذریعے سے کئی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس نے اس طرح کا معاملہ کیا. اچھا، 50% ریشو آپ نے خود کہا کہ سروے ریپورٹس کے مطابق اپنے خاندان والے ہوتے ہیں. تو اس میں ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ عنصر ہے میڈیا، فحاشی اور یعنی یا جو اس طرح کی پورن سائٹس ہوتی ہیں، اس کو جب دیکھتے ہیں وہ مدرسے کا بچہ بھی دیکھتا ہے، اسکول کا بچہ بھی دیکھتا ہے، رشتہ دار بھی دیکھتا ہے. تو ایسے ڈرامے، ایسے فلمیں یا کیبل پر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہے یا موبائل پر جو پیرنٹنگ گائیڈز اور سرویلنس اور ویجیلنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہاں پر جا رہے ہیں، ایک تو اس کے اوپر بات کی جائے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو مذہبی کانٹینٹ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی، کسی کو فاجر، کسی کو فاسق کہہ دیا گیا، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ممبر و محراب سے بہت زیادہ ایکسٹریم وے میں جا کر اس طرح کی باتیں کی جائے. لیکن میجورٹی جو ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. اب آقا نے علماء کو نبیوں کا وارث قرار دیا تو ظاہر سی بات ہے نبی کی ہر بات تو قرآن اور وہی ریویلڈ نالج ہوتی ہے. اور آقا نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے. تو عالم، اس کا مطلب تو یہ علماء نہیں ہوئے نا پھر. عالم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں. مشرک بناتے نہیں، مشرک بتاتے ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں. وہ صرف آپ کو قرآن کریم کا جو ہے حکم بتا رہے ہوتے ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ علماء اپنی طرف سے بتا رہے ہیں. اچھا، اگلی بات میں آپ کو کہوں، آپ نے جو کہا کہ جیسے اعتکاف میں یا اپنے بچے کو بلا کر جو بھی زیادتی کی گئی، آپ یہ ریشو ابھی نکالیں، جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے. اور جنوبی پنجاب کے دیہات میں جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بھی اکثر پروپر عالم دین اور وفاق کا سند یافتہ نہیں ہوتا. 10 صورتیں یاد کی ہوتی اندھوں میں، کانا راجا، وہ والی بات ہوتی ہے. تو صرف داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے اگر ہم بار بار علماء اور مدارس یہ جملہ کہیں گے تو انکانشیسلی غیر محسوس طریقے پر ایک ان کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور بیرون دنیا کو جو فری سوسائٹی یا لبرل یا ایتھیسٹ ہے ان کو ایک موقع اور جواز فراہم کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں اگر میں ایک عالم دین ہونے کے ناطے یہ سمجھوں کہ بھائی میرے سمجھانے میں، میری کنونسنگ میں کمی رہ گئی، آپ ایک اینکر ہونے کے ناطے، ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، ایک خاندان کا بڑا، ایک خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے، اگر سب اس کو اب مجموعی طور پر اپنی غفلت سمجھیں اور مل کر ہم کسی ایک کو بلیم کرنے کے بجائے اس کے اصلاحات اور ریفارمز کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.